الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اپنے کورس کا آغاز کر رہے ہیں۔ اس کورس میں جو مقصد ہے، جو اس کورس کے کرنے کا مقصد ہے، جو اس کی وجہ ہے، وہ ہے اس کے مجازی سے اس کے حقیقی تک کا سفر۔ تو لیکچر نمبر 1 کا آغاز کریں گے، اور لیکچر نمبر 1 میں ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے دل کا فتنہ اور اس کی حقیقت۔ اللہ رب العالمین اپنی کتاب قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سنو دلوں کا سکون صرف اللہ کے ذکر سے ملتا ہے۔ میری پیاری بچیوں، میری پیاری عزیزات، میری پیاری ماں، اسلام کی شہزادیوں، پروانیوں، اللہ کی محبوب بندیوں، یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے، یہ آیت دل کے راز کو کھول دیتی ہے۔ دل سکون چاہتا ہے، دل محبت چاہتا ہے، توجہ چاہتا ہے، وغیرہ وغیرہ، لیکن وہ سکون کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں رکھا گیا۔ دل کی چابی تو صرف اللہ تعالیٰ کے پاس رکھی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین کا قرآن ہمیں کہتا ہے کہ دلوں کا سکون تو اللہ کے ذکر میں ہے۔ ہم نے دلوں کا سکون کس میں تلاش کیا؟ ہم نے دوستیوں کے اندر دلوں کا سکون تلاش کیا۔ ہم نے غیر ضروری تعلقات میں اپنے دل کا سکون تلاش کیا۔ غیر محرم سے تعلق رکھ کے ہم نے دلوں کا سکون تلاش کرنا چاہا، لیکن جو چیز جہاں کی ہے ہی نہیں، وہاں سے ہم کیوں تلاش کر رہے ہیں؟ جیسا کہ ہم دودھ کے اندر، یعنی دودھ کی ہم چائے بنا رہے ہیں، چائے کے اندر مرچ سوٹیبل نہیں ہے، مرچ کا کام نہیں ہے، ہم کیوں ڈالیں گے؟ اگر ڈالیں گے تو وہ ہمارے پینے کے قابل نہ رہے گی چائے۔ اسی طرح سالن کے اندر پتی ڈالنے کا کوئی کام نہیں، لیکن اگر ہم ڈالیں گے تو وہ ہمارا سالن ویسٹ چلا جائے گا۔ تو پیاری عزیزات، اس مثال سے مقصد یہ ہے کہ ہمارے دلوں کا سکون تو اللہ کے ذکر میں تھا۔ ہم نے کہاں سے تلاش کیا؟ جب ہم نے چائے کے اندر چینی کی بجائے مرچ کا استعمال کیا تو ہماری چائے ویسٹ چلی گئی، دودھ ویسٹ چلا گیا، پتی ویسٹ چلی گئی، ہمارا وقت ضائع ہو گیا۔ اسی طرح جب دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں تھا، ہم نے اس کو دنیا کے اندر لگا دیا، دنیا سے محبت چاہی، دنیا سے اس کا سکون چاہا، تو وہ ہمیں قطعاً نہیں مل سکتا۔ تو اس آیت سے ہمیں سب سے بڑا راز یہ پتا چلا کہ دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے، کیونکہ دل کی چابی صرف اللہ کے پاس ہے۔ دل کی نرمی اور اس کی حقیقت، آج ہمارا دل اتنی جلدی نرم پڑ جاتا ہے کہ اگر کوئی انسان ہمارے سامنے محبت کے چند الفاظ رکھ دیتا ہے، ایک انسان چند بول بول کے ہمارے دل کو اپنے قبضے میں کر لیتا ہے، دل ہمارا اس کے لیے نرم پڑ جاتا ہے، تو یہ کیا چیز ہے؟ آج ہمارا سب سے پہلا موضوع ہے دل، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلا موضوع ہے دل۔ دل کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ دل جو روتا بھی ہے، ٹوٹتا بھی ہے اور سنبھل بھی جاتا ہے۔ دل بہت نرم ہوتا ہے، بس تھوڑی سی توجہ، تھوڑا سا پیار،
تھوڑی سی بات اور دل کسی کی طرف کھنچ چلا جاتا ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں سے فتنے شروع ہوتے ہیں کہ ہم سے تھوڑی سی کوئی توجہ ہماری طرف دیتا ہے، تھوڑا سا ہمیں کوئی پیار دیتا ہے، ہمارا دل اس کی طرف اور طالب ہو جاتا ہے اور اس کی طرف جھک جاتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دل جسم کا بادشاہ ہے، اگر یہ درست ہو جائے تو سارا جسم درست ہو جاتا ہے۔ اس لیے شیطان کی سب سے بڑی کوشش یہی ہوتی ہے کہ دل کو کمزور کر دو، کیونکہ کمزور دل آسانی سے غلط محبتوں کا شکار ہو جایا کرتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میری ان باتوں کو ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے مت نکالیے گا، یہ وقت اپنا بھی برباد مت کریے گا اور میرا بھی، کیونکہ الفاظ سن لیں، الفاظ کو سنا کانوں سے جاتا ہے لیکن سمجھا دل سے جاتا ہے۔ جب ہم دل سے سمجھتے ہیں اور تہیہ کرتے ہیں عمل کا تو ہمارے لیے عمل آسان ہو جاتا ہے۔ تو پیاری عزیزات، اللہ فرماتے ہیں کہ دلوں کا سکون تو اللہ کے ذکر میں ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، دل بادشاہ ہے سارے جسم کا، اگر یہ درست ہو جائے تو سارا جسم درست ہو جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ ہمیں کچھ نہیں کرنا، صرف ایک کام کرنا ہے کہ اپنے دل کی مت مانیے، اپنے دل سے جہاد کیجیے۔ دل کو عربی میں نفس بھی کہا جاتا ہے، یعنی اپنے نفس سے جہاد کیجیے۔ اگر دل غلط بات کی طرف آمادہ کرے تو اس کی قطعاً مت مانیے، کیونکہ دل کے 3 حصے ہیں، ایک ہے نفس امارہ، دوسرا ہے نفس لوامہ، تیسرا ہے نفس مطمئنہ۔ نفس امارہ یعنی دل کا وہ پارٹ، وہ حصہ جو انسان کو برائی پہ اکساتا ہے، جو انسان کو ناجائز محبت کی طرف اکساتا ہے، اسے کہتے ہیں نفس امارہ۔ اور جو دل کا حصہ انسان کو برائی پہ ملامت کرتا ہے، بتاتا ہے کہ یہ غلط چیز ہے، یہ غلط محبت ہے، یہ خیانت ہے، یہ بے ایمانی ہے، تو وہ نفس لوامہ ہے۔ اور انسان جب گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے تو انسان کا دل مطمئن ہو جاتا ہے، یعنی سکون میں آ جاتا ہے۔ یہ مطمئن کب ہوتا ہے؟ جب اللہ سے توبہ کرتا ہے، جب اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مطلب یہ کہ مین پوائنٹ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر کرنا ہے، اللہ کو ہر وقت سوچنا ہے۔ تو آج کے لیکچر میں ہماری بات دل پہ کرنے والی بات ہی ہوگی کہ دل پہ ہم دل کے ساتھ کیا معاملہ کر رہے ہیں۔ تو پیاری عزیزات، دل بے چین کیوں ہوتا ہے؟ دل سے دل تک بات، یعنی میری پیاری عزیزات، کبھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی جواب نہ دے تو دل گھبرا جائے، کوئی آن لائن نظر آئے تو خوشی ہو، کسی کا نام سن کر چہرے پہ مسکراہٹ چھا جائے، موبائل ہاتھ سے چھوڑنے سے ڈر لگے، یہ سب صرف ایک ہی بات کی نشانی ہے کہ دل اللہ سے خالی ہو چکا ہے۔ دل اللہ سے خالی ہوتا جا رہا ہے۔ اگر ہمارے دل میں یہ سب چیزیں آ جائیں کہ ہم موبائل استعمال کر رہے ہیں، ہم کسی سے بات کر رہے ہیں، دل کہہ رہا ہے اور بات کرو، تو سمجھو اللہ کا ذکر ہم نہیں کر رہے، ہمارا دل غافل ہو چکا ہے۔ جب دل میں اللہ کی محبت کی کمی ہو جائے نا، تو وہاں کوئی بھی غیر آ کر جگہ بنا سکتا ہے، جسے بس دوست سمجھا تھا، جسے ہم دوست سمجھتے تھے، جسے ہم بھائی سمجھتے تھے، وہ ہمارے لیے اللہ کی جگہ پہ آ جاتا ہے۔ یہ دل کی سب سے بڑی آزمائش ہوتی ہے کہ وہی دل کی کمزوری شروع ہو جاتی ہے، اور دل کی یہ بڑی آزمائش ہوتی ہے۔
جیسا کہ فور ایگزامپل ایک چھوٹی سی میں مثال آپ کے سامنے رکھتی ہوں، ہمارا گھر ہے، گھر کے اندر ہم رہتے ہیں، لیکن اگر ہم گھر سے جاتے ہیں تو ہم بغیر لاک کیے گھر کو چلے جائیں، ان لاک ہے، ہر کسی کو آنے کی اجازت ہے وہاں پہ، تو وہاں پہ تو ہمارے گھر کا حشر نشر ہو جائے گا، سب چیزیں چوری ہو جائیں گی، مطلب سب کچھ نظام دھرم برہم ہو جائے گا۔ لیکن اگر ہم لاک کر کے جاتے ہیں، ہر کسی کو پتا ہے کہ یہاں ایک حدود ہے، یہ ایک حد مقرر ہے کہ کب اس گھر میں جانا ہے اور کب نہیں جانا، تو ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ اسی طرح یہ دل اللہ کے لیے ہے، اگر اس دل کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے سوا کوئی اور آ جائے گا تو سمجھو کہ ہم نے اپنے دل کے دروازے کو ان لاک کر دیا ہے، اور یہ ہمارے لیے سوائے بربادی کے اور کچھ نہ لائے گا۔ عشق مجازی کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ یہ کبھی بھی ایک دم نہیں ہوتا، یہ بہت آہستہ آہستہ شروع ہوتا ہے، جیسا کہ ایک نظر، ایک تعریف، ایک مسکراہٹ، ایک پیغام، ایک سین، ایک رپلائی سے، اور انسان سمجھتا ہے میں تو بس بات کر رہی ہوں، کہ فلاں انسان سے میں تو بس بات کر رہی ہوں، وہ بات کرتے کرتے بات بڑھ جاتی ہے، لیکن وہ بات دل میں اتر رہی ہوتی، ایک ایک لفظ، ایک ایک شبد دل پہ اتر رہا ہوتا ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ انسان خود بھی نہیں سمجھ پاتا کہ وہ کس راستے پر چل پڑا ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نظر شیطان کا تیر ہے، جو دل میں اتر جائے تو روح زخمی ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ایمان والے مردوں اور خواتین کو حکم دیتے ہیں کہ کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، کہ ایمان والے مردوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نظروں کو نیچا رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اسی طرح فرمایا وَكُلِّ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، ایمان والی خواتین سے بھی کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنکھ بھی زنا کرتی ہے، ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں، پاؤں بھی زنا کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنکھ سے زنا شروع ہوتا ہے اور شرمگاہ اس کی تصدیق کرتی ہے، کہ ہم کسی غیر محرم کی طرف جب آنکھ اٹھا کے دیکھتے ہیں تو آنکھ شیطان کا تیر ہے جو دل پہ اتر کے روح کو زخمی کرتا ہے۔ تو پیاری عزیزات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے زنا نظر سے شروع ہوتا ہے، تصدیق یا تکذیب اس کی کون کرتی ہے؟ شرمگاہ کرتی ہے، کہ ہم آخر کس پہ اتر جاتے ہیں؟ زنا پہ اتر جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ ہمیں اپنی اصلاح کرنے والا بنائے۔ تو پیاری عزیزات، عشق مجازی حقیقت اس کی کیا ہے؟ عشق مجازی شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ صرف ایک نظر سے، آنکھ سے شروع ہوتا ہے، اور زنا پہ یہ ختم ہوتا ہے۔ ختم ہو کے بھی ختم نہیں ہوتا، بلکہ انسان کی زندگی تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ تو پیاری عزیزات، اس سے نکلنا ہوگا۔ عشق مجازی حقیقت میں کیا چیز ہے؟ عشق مجازی اصل میں محبت نہیں ہوتی، یہ صرف جذبات، تنہائی، کمزوری اور شیطان کی ایک چال ہے۔ اس میں خوشی بہت کم ہوتی ہے، دکھ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ یہ انسان کی حیا چھین لیتا ہے، عبادت میں دل نہیں رہنے دیتا، ماں باپ سے دور کر دیتا ہے، دل کو ٹکڑوں میں بانٹ دیتا ہے، ذہن کو پریشان کرتا ہے، سب سے بڑھ کر جو چیز ہے دل کا سکون چھین لیتا ہے۔ تو پیاری عزیزات، دل کو حیا سے دور کرنے والے عوامل کون سے عوامل ہیں؟ جب یہ عشق مجازی ہم کرتے ہیں تو کون سے عوامل ہم کرنے لگ پڑتے ہیں جس سے ہمارا حیا ختم ہو جاتا ہے؟ کسی کو کسی لڑکے سے عشق ہو جائے، محبت کا بھی آغاز ہے، عشق مجازی کا آغاز ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ فحش مواد دیکھتے ہیں، سوشل میڈیا کا غلط استعمال کرتے ہیں، تنہائی میں موبائل استعمال کرتے ہیں، بے پردگی کرتے ہیں، اور دوستوں کی غلط صحبت میں بیٹھنے لگ جاتے ہیں۔
جیسا کہ فار ایگزامپل اگر کسی کو کسی سے محبت ہو گئی ہے تو وہ گانے سننے لگ پڑتا ہے کہ بھئی یہ مجھے سکون دیتا ہے، دل کو اچھے لگ رہے ہیں۔ اگر کسی کا دل کسی طرح ٹوٹ گیا ہے، کسی نے کسی کے ساتھ بے وفائی کر دی ہے، تو پھر بھی گانے سیڈ سونگ سننا شروع کر دیتے ہیں۔ پیاری عزیزات، دل کا سکون دل اللہ نے گانوں کے لیے نہیں بنایا، یہ فحش مواد کے لیے نہیں بنایا، بلکہ اللہ کے ذکر کے لیے بنایا ہے۔ جیسا کہ ابھی عشق مجازی کا آغاز ہے، تو کس طرح آغاز ہے کہ بھئی فلمیں ڈرامے دیکھنا شروع کر دیں۔ یہ بچیاں ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے یہ ڈراموں پہ لگے ہوئے ہیں، ان میں کیا بتایا جا رہا ہے؟ عشق مجازی بتایا جا رہا ہوتا ہے، جس سے وہ سوچتے ہیں کہ وہ کر سکتے ہیں تو ہم بھی کریں نا، ہم بھی اس اداکار جیسا بن جائیں۔ تو پیاری عزیزات، یہ فحش مواد سوشل میڈیا کا غلط استعمال مت کریں، تنہائی میں موبائل استعمال مت کریں، غلط صحبت سے اجتناب کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھے ساتھی اور برے ساتھی کی مثال میں فرمایا اچھے ساتھی کی مثال خوشبو بیچنے والے کی طرح ہے، برے ساتھی کی مثال بٹی پھونکنے والے کی طرح ہے۔ کہ کستوری بیچنے والے سے مراد کہ اچھے انسان کے پاس بیٹھو گے تو اچھی بات سنو گے، کہ کستوری والے کے پاس خوشبو والے کے پاس جاؤ گے تو تمہیں وہ خوشبو دے دے گا، یا تم خود خرید لو گے، یا تمہیں خوشبو ہی آ جائے گی۔ تینوں مراحل میں ہی انسان کے لیے فائدہ ہے کہ مومن کے پاس بیٹھو گے تو اچھی صحبت میں بیٹھو گے تو اچھی باتیں سنو گے، نیکی کی باتیں سنو گے۔ اور بٹی پھونکنے والے کی مثال برے ساتھی کی دی اور فرمایا وہ تمہارے کپڑوں کو جلا دے گا یا تم اس سے بری اسمیل پاؤ گے، یعنی تمہیں نقصان کے سوا کچھ نہ ملے گا، تمہیں عشق مجازی پہ لگا دیں گے، تمہیں غلط کاموں پہ لگا دیں گے۔ اس لیے اپنے اچھے دوست بنائیں، اچھی دوستیاں بنائیں، اچھی یاریاں بنائیں، تاکہ ہماری دین دنیا کے اندر وہ کام آئیں۔ تو پیاری عزیزات، جب ہم یہ کام کرتے ہیں، تنہائی میں بیٹھ کے موبائل استعمال، غلط سوشل میڈیا کا استعمال، غلط صحبت میں بیٹھتے ہیں، تو دیکھتے ہی دیکھتے دل اندھیرا ہو جاتا ہے، پھر قرآن کی بات دل پر اثر نہیں کرتی، نماز میں مزہ نہیں آتا، آنکھوں سے نرمی ختم ہو جاتی ہے۔ یہی دل کی بیماری ہے۔ اللہ اکبر، دل کو بیماری لگ چکی ہے۔ اب آپ سوچیں گے، اگر تو آپ میری بات کو کانوں سے سن کے آپ دل پہ اتار رہی ہیں نا، آپ کے دل میں فوراً یہ سوال پیدا ہوا کہ یار واقعی ہمارے ساتھ ایسا ہو چکا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ غیر محرم سے ہم محبت کریں، اللہ کی محبت سے بڑھ کے چاہے کوئی بھی انسان ہے، چاہے وہ دوست ہے، چاہے جو بھی ہے، وہ چاہے وہ شوہر ہی کیوں نہیں ہے، اگر ہم اللہ کے ذکر سے بڑھ کر اس کو یاد رکھتے ہیں، اس کی محبت کے متلاشی ہیں، تو سمجھو کہ یہ ہم غلط کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ مجھے محبت نہیں دی جا رہی، یہ میرا خیال نہیں رکھ رہا، مجھے پیار نہیں دیتا، تو یہ کیا ہے؟ غلط ہے۔ یعنی ہم نے دل کا سکون کہاں سے تلاش کرنا چاہا؟ ہم نے تلاش کرنا چاہا ایک انسان سے، کیونکہ دلوں کا سکون انسانوں کے پاس نہیں ہے۔ میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہی کہ اپنے شوہر سے اچھا تعلق مت قائم رکھیں، ان سے اچھا تعلق قائم رکھیں، ان کے ساتھ اچھی بیویاں بنیں، لیکن اپنی دوستوں کے ساتھ اچھا بن کے رہیں، لیکن سب سے اول محبت اللہ کی ہونی چاہیے۔ کہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، اللہ کی نافرمانی میں دنیا کی اطاعت لازم نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، حرام ہے کہ اللہ کی نافرمانی جہاں ہو رہی ہو تو وہاں اطاعت کسی بھی انسان کی ضروری نہیں ہے، کسی کی بھی نہیں کرنی چاہیے، وہ شوہر ہی کیوں نہ آ جائے۔ تو پیاری عزیزات، دل اللہ نے اپنی عبادت کے لیے، اپنی محبت کے لیے بنایا ہے۔ اب دل کو یہ بیماری لگ چکی ہے۔ کیا بیماری؟ کہ ہم انسان سے محبت کے متلاشی بن بیٹھے ہیں۔ ہم کہتے ہیں میرا شوہر میرا خیال نہیں رکھتا، مجھ سے محبت بھری باتیں نہیں کرتا، مجھے وقت نہیں دیتا۔ تو یہ سب چیزیں کیا ہے کہ یہ بھی عشق مجازی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ہمیں اللہ کے ذکر کے اندر دل کو لگانا ہے۔ ہم نے عشق مجازی کر لیا، کس سے؟ اپنے گھروں سے، اپنے شوہروں سے، کہ بھئی اللہ کے دین سے بڑھ کے ہم نے محبت کن سے کی؟ ان سے، کہ کھانا وقت پہ تیار کرنا ہے، نماز رہتی ہے تو رہ جائے،
بچوں کو وقت پہ سکول میں بھیجنا ہے، ہم نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں، قرآن کھولیں یا نہ کھولیں، کوئی فرق نہیں ہمیں پڑتا، تو سمجھو کہ یہ ہم عشق مجازی کر رہی ہیں۔ پیاری عزیزات، اب ہمارے دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ اب ہم اس بیماری سے نجات کیسے حاصل کریں، دل کو کیسے بچائیں۔ سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ نظر کی حفاظت کرنی ہے، کیونکہ یہی سارے فتنوں کا دروازہ ہے۔ یہ میری ان پیاری عزیزات کے لیے ہے کہ جو غیر محرموں سے تعلق رکھتی ہیں اور ایک انسان سے محبت کی متلاشی بنی بیٹھی ہیں، ایک غیر محرم سے جو کہ اللہ کی حد کو پار کرنے والی بات ہے کہ اپنی نظر کی حفاظت کرو۔ غیر محرم کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنا، اس کے لیے بننا سنورنا، یہ زنا کاری والے کام ہے۔ موبائل پر حدود قائم کریں، یعنی اکیلی بیٹھ کے، اکیلی جگہ، کمرہ بند کر کے، رات کا وقت ان اوقات میں اس طرح موبائل کو استعمال مت کرے۔ یہ سب شیطان کے موقع ہیں، شیطان کسی نہ کسی طریقے سے ہمیں گناہ پہ اکسا رہا ہوتا ہے۔ دل کو قرآن سے جوڑنا ہے۔ پہلے نمبر پر کیا کرنا ہے؟ نظر کی حفاظت کرنی ہے، پھر موبائل پر ایک حد تک استعمال اس کا کرنا ہے۔ تیسرے نمبر پر دل کو قرآن سے جوڑنا ہے، یعنی قرآن دل کو دھوتا ہے، دل کو صاف کرتا ہے۔ تو پیاری عزیزات، سب سے ضروری سمجھ لیں اللہ کے ذکر کو، قرآن کو ضروری سمجھ لیں، دیکھنا آپ کی زندگی میں کتنی برکتیں آئیں گی۔ چوتھے نمبر پر بات ہے تقویٰ۔ ہر کام سے پہلے بس ایک بات سوچے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ چاہے بیوی ہے، چاہے کوئی بیٹی ہے، چاہے کوئی بہن ہے، تو سب یہ سوچے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے کسی بھی معاملے میں۔ کہ اکثر خواتین شادی کے بعد ان کے اندر یہ بات بڑی ہوتی ہے کہ وہ چوری، ہمارے معاشرے میں یہ چوری بہت عام ہو چکی ہے کہ ہم کہتے ہیں اپنے گھر کو، مطلب یہ کہ ہم اپنے گھر سے اتنی ہمیں محبت، اتنی محبت ہے کہ اگر ہماری درانی جٹھانی، ہمارے ہمسائی جوائنٹ فیملی میں ہم رہ رہے ہیں تو کیا ہوتا ہے وہ گھر میں نہیں ہے تو ہم کیا کرتے ہیں اپنی چینی پتی استعمال نہیں کی۔ ہنسی والی بات ہے کہ دیکھیں کیسی چوری کر رہے ہیں، کہ کس لیے؟ آپ کہیں گے کہ یہ کیسی بات اس میں ایڈ کر دی کہ کس لیے ہم وہ کر رہے ہیں، کہ کون سا وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، حالانکہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے ہر معاملے۔ وہ ہم کر کیا رہے ہوتے ہیں کہ بھئی میں اپنی چینی پتی اپنے گھر کا سوچ رہی ہوں، میری بچ جائے گی، اس کی اٹھا لوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو پیاری عزیزات، سمجھو کہ آپ نے اپنے گھر سے عشق مجازی کر لیا، اللہ کے تقوی کو چھوڑ دیا، اللہ کا تقوی اختیار کرنا ہے۔ آپ کو پتہ ہے اللہ کے تقوی کے کتنے ثمرات ہیں؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو بندہ اللہ کا تقوی اختیار کر لیتا ہے نا، اللہ اسے کافی ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی اللہ اس کے لیے ہر مشکل سے راستہ بنا دیتا ہے، اسے رزق وہاں سے عطا کرتا ہے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ مطلب ہر پریشانی سے ہمیں نکلنے کا راستہ کہاں سے ملے گا؟ تقویٰ سے۔ تقویٰ کریں گے تو ہمیں رزق وافر مقدار میں ملے گا۔ آپ کو پتہ ہے رزق کے اندر کیا چیزیں شامل ہیں؟ رزق کے اندر مال، جان، اولاد، سب چیزیں شامل ہیں، اس میں عزت بھی شامل ہے۔ آپ گھبرائیں نہیں کہ آپ اگر کر بیٹھی ہیں، یہ گناہ کر بیٹھی ہیں، کسی انسان سے عشق مجازی کر بیٹھی ہیں، غیر محرم سے تعلق قائم کر بیٹھی ہیں، اس کو منقطع کر دیں، اسے ختم کر دیں، کیونکہ یہ اللہ کی حد کو پار کرنے والی بات ہے۔ تو آئیے ڈریے مت کہ بھئی مجھے وہ بلیک میل کرے گا، میرے بارے میں پتہ نہیں وہ کیا کچھ کر لے گا۔ آپ اللہ سے ڈر کے، اللہ کا تقوی رکھتے ہوئے اللہ سے توبہ کریں گی نا، اللہ کہتے ہیں میں عزت بھی دوں گا، مال بھی دوں گا، اولاد بھی دوں گا، بہت اچھے نصیب کروں گا۔ بس اللہ سے ڈر کے معافی مانگ لینی، اللہ سے توبہ کر لینی ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بات بتائی ہے، نفس عوامہ، نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ۔ امارہ گناہ پہ اکساتا ہے، گناہ بندہ کر لے تو دل ملامت کرتا ہے، نفس لوامہ دل ملامت کرتا ہے کہ تو کیا بغیر بیٹھا ہے۔ اگر آپ کا دل میں بھی یہ بات آ گئی، آپ نے دل کی مان کے کسی سے محبت کر بیٹھی ہیں، تو نفس لوامہ کی مان کے اب تھوڑا سا سوچیں یار میں نے غلط کیا ہے، اب اللہ سے توبہ کر کے، اللہ کا تقوی اختیار کر کے، اللہ سے معافی مانگ کے نفس مطمئنہ کو حاصل کر لیں۔
اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جنت قیامت کے دن کے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ کتنا پیارا قرآن ہے، جی چاہتے قرآن پڑھتے چلے جاؤ میری پیاری عزیزات۔ اللہ کہے گا نفس مطمئنہ سے اپنے رب کی طرف لوٹ جا، راضی ہو کے لوٹ جا، راضی ہو جا، اللہ تجھ سے راضی ہو جا، اللہ کی جنت میں داخل ہو جا، اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہو جا۔ تو پیاری عزیزات، اب ہم نے آج کے دن سے کام کیا شروع کرنا ہے؟ اللہ کا تقوی اختیار کریں گے تو یہ سوچ، اللہ کا تقوی اختیار کرنا گناہ کے دروازے کو بند کرنا ہے، گناہوں کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ آج ہم نے کرنا کیا ہے، میں آپ کو عملی نصیحت کروں گی، آپ نے یہ کر کے مجھے بتانا ہے، فیڈ بیک آپ نے دینا ہے کہ آپ کو لیکچر کیسا لگا اور آپ نے اس کو کس حد تک اس پہ عمل کرنے کا عہد باندھا ہے۔ آج رات سونے سے پہلے 1 منٹ کے لیے خاموش بیٹھ کر اپنے دل سے سوچیں کہ میرے دل کا مالک کون ہے، اللہ ہے یا کوئی اور ہے؟ ویسے تو ہم پوچھیں، کلاس میں پوچھیں کہ بھئی ہمارے دل کا مالک کون، ہم کہتے ہیں بلند آواز میں اللہ، مطلب ہم کولی کہہ رہے ہیں، عملی نہیں کر کے دکھا رہے۔ اگر دل کا مالک اللہ ہے، سوچنا یہ ہے، خود سوچنا ہے، کیا واقعی میرے دل میں اللہ ہے؟ میرے دل میں اللہ کا خوف ہے یا کسی انسان کا؟ کہ ہمارے دلوں میں کسی انسان کا، دوست کا، محبوب کا خوف اس حد تک ہے کہ ہم اس کی ناپسندیدہ کام کبھی نہیں کریں گے، وہ ہمارے سامنے موجود بھی نہیں ہے پھر بھی نہیں کریں گے کہ اسے اچھا نہیں لگتا۔ لیکن اللہ کے ہم اتنے نافرمان ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ نماز نہ پڑھنا اللہ کو برا لگتا ہے، بے پردگی اللہ کو ناپسندیدہ ہے، پھر بھی ہم یہ کرتے ہیں، یعنی کہ ہمارے دل میں اللہ موجود نہیں ہے۔ اللہ کو لانا ہوگا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل کا اللہ مالک ہے، اللہ کو اس مقام پہ لانا ہوگا۔ آگے دوسرے نمبر پر جو بات ہے کہ ایک ایسا گناہ جسے دل جانتا ہے، آپ جانتی ہیں کہ آپ کے دل میں کیا ہے، یعنی آپ نے کیا گناہ کیا، میں جانتی ہوں میں نے کیا گناہ کیا ہے، تو آج ہی نیت کریں کہ اسے چھوڑ دیں گی آپ، یعنی آپ نے گناہ کیا ہے نا، آپ کے سوا کوئی نہیں جانتا، کوئی بات نہیں، اچھی بات ہے، کوئی نہیں جانتا، تو آپ کیا کریں، آج سے اسے چھوڑ دیں، اور ہر روز آپ نے 100 مرتبہ یہ والی دعا پڑھنی ہے رات کو سونے سے پہلے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ تو یہ دعا پڑھتے وقت ہر لفظ پہ آپ نے سوچنا ہے، دل سے سوچ کے پڑھنی ہے کہ اللہ تو دلوں کو پھیرنے والا ہے، میرے دل کو اپنے دین پہ ثابت قدم رکھ۔ حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسانوں کا دل اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے درمیان میں، اللہ چاہے تو ہدایت کی طرف پھیر دے، چاہے تو اسے گناہوں کی طرف پھیر دے۔ تو ہمیشہ یہ دعا پڑھیں، اور آخری تشہد میں ہر روز 3 مرتبہ یہ ہر تشہد میں آپ یہ پڑھیں، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کو اپنا زیور بنا لیں، اللہ کے ذکر کو اپنا زیور بنا لیں، انشاءاللہ اللہ تعالی رزق بھی دے گا، عزت بھی دے گا، اللہ بڑی عزتوں سے نوازے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔